جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پیکیج بھی دکھائیں گے جب مرتب ہو جائے تو بتائیے گا. اور لیکن ہمارے ساتھ ایسی شخصیت ہیں قرار بھائی آج کے ہم نے ماشاءاللہ اپنے بچپن سے ان کو اس طرح دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے ان کو انشاءاللہ ان کا سایہ سلامت رکھے انشاءاللہ. جتنی ہماری زندگیاں اور عمریں ہیں اس سے زیادہ ان کی خدمات ہیں ایسے اور ہمارے لیے بہت باعث برکت ہے کہ وہ یہاں سیٹ پر تشریف لائے اور جیسی شخصیات کا آنا ظاہر وہ خدمات تو سر انجام دے رہے ہیں اس پر بات بھی ہوگی انشاءاللہ. لوگ برس ہا برس سے بلکہ دہائیوں سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے اور اب تو یہ جذبہ نئی نسل کو بھی منتقل ہو چکا ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں بہت ہی فخر کے ساتھ بہت انبساط کے ساتھ ہم تعارف کرواتے ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمغہ امتیاز سے بھی ریاست نے نوازا. یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے اعزازات ہیں کہ جن کے لیے یہ اعزاز ہے ایسی شخصیات کے پاس جانا. اور احمد رضا طیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادے ہیں. سر تھینک یو سو مچ بہت شکریہ. ایک تو آپ کی تشریف آوری کا اور آپ جو کچھ ماشاءاللہ پچھلی 4 دہائیوں سے کر رہے ہیں تو یہ ذرا اگر آپ ہمیں اس سفر کے بارے میں بتائیے کہ 40-41 برس ہو گئے 1983 میں اس کا آغاز ہوا تو ذرا کوئی مختصر سا تاکہ جو نوجوان نسل ہے نئے لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں مشہور شعر ہے جی اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کونسلر بھی بنایا 3 مرتبہ MA بنا ماشاءاللہ 4 فیڈرل منسٹریز کی پورٹ فولیو میں ایسا وقت گزرا کہ سنگل پینی کی آج تک کوئی ادارہ میرے خلاف شکایت نہیں لا سکا. تو اس میں ذہن میں یہ آیا کہ یہ اپنے لیے تو ہم نے جی لیا صحیح اب اوروں کے لیے جئیں کیونکہ ہمارے ہسپتالوں میں علاج بھی مشکل ہے ہماری درس گاہوں میں تعلیم بھی مشکل ہے. بالکل. تو پھر یہ 2 شعبے لے لیے اور ایک ہنگامی حالات اور ان 3 شعبوں میں اللہ کے فضل و کرم سے نام بھی اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے ذہنوں میں ڈالا کہ نبی کے نام پر یہ کام کیا کرو. بات ہے. اس لیے المصطفیٰ کے نام سے ماشاءاللہ یہ کام چل رہا ہے اور الحمدللہ کراچی سے شروع ہوا پورے پاکستان میں آزاد کشمیر کے مختلف ضلعوں میں گلگت بلتستان میں سب جگہ اللہ تعالیٰ یہ کام کروا رہا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیم اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط تھی. میں انجمن طلباء اسلام کا ATI کا پہلا فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھا. زندہ باد. تو 68 سے اب تک جو لوگ اس سے کام کر کر کے فارغ ہوتے گئے انہوں نے سوچا کہ ہمارے لیے حاجی صاحب والا طریقہ اچھا ٹھیک ہے تو ہمیں ہر ضلع میں ہر علاقے میں ایسے لوگ رضاکار کے طور پر والنٹیئرز مل جاتے ہیں جو ہمیں خود فون کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو اللہ کام لے رہا ہے. زندہ باد. ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہیں کہ اللہ تو نے اپنے حبیب کے طفیل ہم سے کام لیا. الحمدللہ. اور ظاہر ہے ہم جس طرح آپ نے فرمایا کہ صحت کے میدان میں اور شعبے میں بہت ساری خدمات تعلیم کے معاملے میں بھی الحمدللہ اور ہم نے وہ بچوں کا جو ایک مرکز ہے وہاں ایک پروگرام ریکارڈ بھی کیا تھا عید کے موقع پر بہت بہت شاندار. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو تعلق کے مسائل ہیں بہت ساری ایسی چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہم یعنی مثال کے طور پہ ڈینٹل یا دانتوں کے ایشوز ہیں آنکھوں کی سرجریز ہیں تو عام طور پہ بیچارے لوگ نہیں افورڈ کر پاتے ان کو. تو اس سلسلے میں کتنا کام ہوا پچھلے کچھ برسوں میں؟ لیکن شاید میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسی سوشل ویلفیئر تنظیم نہیں ہوگی جس نے 4 صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں فری ڈینٹل کیمپ لگائے. جی وہ تو ان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے. بالکل. علاج بھی مہنگا ہے اور ہمارے یہاں گٹکا کھا کر پان کھا کر جو لال اور پیلے برش نہ کر کے جو ہو جاتے ہیں جس کے لیے مسواک کی اتنی تلقین کی گئی تو پھر وہ مرض بھی اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس پر سب سے زیادہ کام اللہ نے المصطفیٰ نے اس ٹاپک پہ کیا. ماشاءاللہ. ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے جو ہیں وہ ایک مرتبہ ایک گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں
کہ اس بچے کے تو اس طرح سے ہے، لیکن اگر صرف اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں تو سرجری 70,000 روپے میں ہوتی ہے عام کے، ہمارے مفت ہے۔ माशाल्लाह। اور اگر ناک پہ بھی کچھ کٹ ہے یا دانت میں بھی کچھ کٹ ہے تو 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ ہوتا ہے عام لوگوں کے یہاں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، 62,000 سے زائد माशाल्लाह। ایسی فری سرجریز زندہ وہ باد، اللہ کو کرنا، اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے زندہ باد۔ کہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ مشن ہم نے اب اور تیز کر دیا ہے کیونکہ اس کے مریض ذرا زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں چائنا میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا آپریشن تھیٹر میں ہو جاتا ہے آپریشن۔ سیکنڈ جو ہے وہ انڈیا ہے، وہ بہت پھیلا ہوا ہے تو کئی تنظیمیں ہیں، پھر انڈونیشیا ہے، اب ہم پاکستان میں ہیں اوکے، تو چوتھے نمبر پہ ہیں، لیکن ایسی تنظیمیں کم ہیں تو ہمیں یہ سعادت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا تو آپ کے ذریعے ریکویسٹ یہ ہے سننے دیکھنے والوں سے کہ آپ گھبرائیں نہیں، اگر ایسا بچہ پیدا ہو گیا تو آپ بلا تکلف المصطفیٰ آ جائیں، کیا کہنے، اور پھر آپ اس کے ٹھیک کرنے ہونے کے بعد ہنستا مسکراتا ماشاءاللہ۔ بچہ آپ لیتے ہوئے چلیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ تو پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی حد تک ماشاءاللہ جو خدمات ہیں، لیکن بین الاقوامی طور پر بھی پروردگار نے بہت کام لیا۔ جہاں جہاں آفت زدہ لوگوں کو، مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی، چاہے وہ برما ہے، چاہے وہ شام ہے، چاہے وہ غازہ ہے، وہاں ماشاءاللہ خدمات سر انجام برس ہا برس سے دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی میں ذرا اسپیسیفکلی اگر احمد بھائی آپ سے یہ درخواست کروں کہ بہت سارے دل دکھے ہوئے ہیں اس وقت غزہ کی صورتحال پر، ہم سب دعا گو بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے غزہ کے لیے۔ تو المصطفیٰ الحمدللہ یوں تو پہلے سے ہی وہاں کام کر رہا ہے، لیکن اس صورتحال میں کہ جب وہ علاقہ جنگ زدہ ہے، امداد نہیں پہنچ پا رہی، بہت مشکل ہے امداد کا پہنچنا، تو ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ اس کا میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یقیناً حالات تو وہاں کے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو حالات ہیں وہاں پہ 32,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں لوگ، اور کام کرنے میں بہت زیادہ مسائل ہیں، مگر چونکہ ہم سال ہر سال سے وہاں کام کر رہے ہیں، ہماری پارٹنر آرگنائزیشنز وہاں موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم پہلے بھی کام کرتے رہے، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر وقت آپ کو باہر سے چیزیں بھیجنے کا ایکسیس نہیں ملتا، رائٹ، تو جب آپ کو ایکسیس مل رہا ہے تو ہم اس ایکسیس کے ذریعے آپ جو امداد ہیں وہ بھیجی جائے۔ صحیح۔ جب آپ کے پاس ایکسیس اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو بھی ریسورسز وہاں پہ لوکلی اویلیبل ہیں اور عام آدمی کے دسترس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ریسورسز وہ آرگنائزیشن جو ہماری پارٹنر ہیں وہ ارینج کر کے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ ان لوگوں کو ڈلیور کرتی ہیں جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ شیلٹر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ چاہے میڈیکل کی ایڈ ہو، چاہے ان کی روزانہ کا خوراک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس اس وقت تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ، پانی کے لیے کتنی لمبی قطاریں لگ رہی ہیں، اور بالکل صحت کا تو خیر معاملہ ہی بالکل کھانا جب پک کے کی بستی میں پہنچتا ہے، خیمہ بستی کے اندر، تو کتنا رش وہاں پہ لگ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے برتن لے کے اور کھانا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر مسائل تو خیر بہت زیادہ ہیں، اور جتنا بھی اس موقع پر کیا جائے تو اس کی کوئی جی بالکل کم ہے، بہت ہی کم، تباہی بہت بڑی ہے، بہت بڑی تباہی ہے، اور ریسٹرکشنز کی وجہ سے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی آسانی سے کر بھی نہیں پا رہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ابھی جیسے رمضان کا موقع ہے تو وہاں پہ سحر و افطار کا معاملہ ہے، اور وہاں پہ یعنی کہ جو راشن بھی ہم وہ کچا راشن تو نہیں دے سکتے، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پکے پکائے جو چیزیں ہوتی ہیں ٹین پیک میں آپ کو جو تیار بالکل فوڈ مل جاتا ہے ٹین پیک کی صورت میں، وہ ہم اس کے باکسز بنا کے لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ بالکل احمد بھائی، بلکہ میری درخواست ہوگی اگر کچھ 4-5 جملوں میں ظاہر ممکن نہیں ہے کہ پورا احاطہ کیا جائے، لیکن وہاں کس طرح کے مسائل کا اور دکھوں کا سامنا ہے لوگوں کو، کیونکہ ظاہر آپ تو کنیکٹڈ ہیں، مستقل امداد بھی پہنچا رہے ہیں، مسائل کیا کیا ہیں وہاں پر، ذرا اگر آپ پلیز۔ مسائل تو اقرار بھی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ مسائل تو اس وقت یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو گھر بالکل ہے ہی نہیں، تباہ ہو گئے، جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں، مگر جو جتنی تباہی ہو چکی ہے اس کے اثرات وہاں موجود ہیں۔ افطار کے معاملات ہو رہے ہیں تو ملبے کے اوپر لوگ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں، کھانا زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسائل تو یہ ہیں کہ ہر مسئلہ ہی ہے وہاں پہ، مطلب علاج کی بھی ضرورت ہے، خوراک کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی وہاں شیلٹر شیلٹر کی ضرورت ہے، اور
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ پکے گھروں میں رہ رہے تھے آج وہ اس حال میں آ گئے ہیں. وہ بالکل ایک خیمے کے اندر، جو ایک چھوٹا سا خیمہ ہے اس کے اندر زندگی گزارنا اور موسمی اثرات کو برداشت کرنا، پھر خوراک کی تکلیف، پھر علاج کی تکلیف، پھر علاج کروانے جائیں تو وہاں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سیف ہیں یا نہیں ہیں. تو مسائل تو مطلب کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے. اور وہی بات کہ جو ظاہر ہے ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں کم سے کم، کہ اگر المصطفیٰ ٹرسٹ پچھلے بہت سارے برسوں سے وہاں کام کر رہا ہے اور کنیکٹڈ ہے وہاں لوکل پارٹنرز سے، تو وائی ناٹ کہ ہم اس طرح سے انشاءاللہ اس ماہ مقدس میں اپنے طور پر کچھ حصہ ضرور وہاں پہنچانے کی کوشش کریں. آپ بھی ذرا پلیز روشنی ڈالیے. ظاہر ہے ہم سب عقیدت مندانہ طور پر آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کی بات کہ غزہ کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ پلیز ان کو تھوڑا سا کچھ موٹیویٹ بھی کریں. ظاہر ہے کہ جو ظلم ان پر ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے. جی ہسپتال کے ہسپتال، اسکول کے اسکول، مسجد کے مسجد، چرچ کے چرچ، یہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بچی نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہے. اور اس میں بھی جو میں آپ نے دیکھنے سننے والوں کے حوصلے کے بیان کر رہا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے ملبے پر 8-10 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ قرآن مجید کی خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ یقیناً بہت دکھ کی گھڑی ہے. اور جو رول سچی بات یہ ہے کہ چاہے وہ OIC ہو یا اور ملک ہوں، وہ رول ادا کرنا چاہیے، وہ نہیں کیا. اور مرنے والوں سے تو کتنا ہی کوئی قارون ہو اس کو کچھ ہمدردی ہو جاتی ہے، لیکن ویٹو پاور استعمال کر کے اس ظلم کو بڑھنے دیا گیا. اب اعلان تو ہوا ہے کل رات کو، جی اور اللہ کرے کہ اس پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو جائے اور ہم آسانی کے ساتھ اس کام کو کر سکیں. چونکہ آپ کا ٹائم بہت چھوٹا ہے، جی بس میں ہمیں بیان بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں فری عرض کر لوں. ایک تو پورے پاکستان میں فری میڈیکل کیمپ سب سے زیادہ المصطفیٰ لگاتے ہیں. الحمدللہ. ایک بندے کو محلے میں گھر کے پاس یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں شوگر کا مریض ہو چکا ہوں یا ہونے والا ہوں، صحیح. اس کو تھوڑی بہت دوائیں دے کر گائیڈنس دے کر کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. پھر یہ کہ چونکہ میں نے کہا کہ ہم پھیلے ہوئے ہیں، تو فیصل آباد میں ہمارے کیپٹن اسامہ شہید ہو گئے تھے، فوجی. جی جی تو ہم نے ان سے میں بھائی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، بڑے بھائی کے، میں چھوٹے بھائی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. صحیح. انہوں نے کہا بھائی کے یہاں ڈیڈ باڈی آ گئی ہے تو چلیں گے. میں نے کہا ضرور چلیں گے، یہاں کیا کام کر رہے ہیں، چلیں گے. تو پھر میں ان کے والد سے ملنے کے لیے گیا اور انہوں نے کہا روتے ہوئے کہ ایک ہی بچہ تھا اور تو کوئی دکھ نہیں ہے، شہید ہوا ہے، بچہ ایک ہی تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے ہمت دی ہو تو اس کیپٹن اسامہ کے نام پر ایک میڈیکل کمپلیکس بنا دیں. کیا کہنے. الحمدللہ ان کی دی ہوئی زمین پر فیصل آباد کے لوگوں سے تعاون سے، المصطفیٰ کے لوگوں کی محنت سے الحمدللہ اسامہ شہید میڈیکل کمپلیکس تیار ہو گیا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے صدر بھی یہاں سے ڈاکٹر عبدالرحیم گئے تھے. تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ایک فوری طور پر آپ ایمبولینس پرووائڈ کریں، تو ایمبولینس کراچی سے بھیج دی گئی. اسی طرح سے دوسرے علاقوں کا سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ ڈوڈیال میں ہمیں حنیف گور نے ایک کیمپ لگایا تھا 3 روزہ. اچھا. 3 روزہ کیمپ میں اندازہ ہوتا ہے کہ 1000 پیشنٹ آ جائیں گے، لیکن وہ 5500 پیشنٹ آئے. تو علاج معالجہ ہوا تو انہوں نے اور ان کی وائف نے مشورہ کیا اور مجھ سے فون کیا کہ ہم یہاں ہاسپٹل بنا دیں تو آپ چلائیں گے. تو الحمدللہ کروڑوں روپے سے انہوں نے ہاسپٹل بنا دیا ماشاءاللہ، اور چل رہا ہے. اس میں ٹھیک ہے، سننے والوں سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں چونکہ بجلی زیادہ جاتی ہے تو اسی لیے آپ اس سلسلے میں سولر اور دیگر چیزوں میں رابطہ کریں، خود جا کر دیکھیں، ہمارے دفتر میں آ کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ہوگا. اور پھر مانسیرا میں آگے اوگی ہے. اوگی میں 1978 میں مولانا نورانی اور شاہ مولانا عبدالستار خان نیازی کے ساتھ بھی گیا تھا. وہاں ایک مفتی محمد جمشید سعیدی، اب میں انگلینڈ میں خطیب ہیں، بہت کامیاب خطیب ہیں، انہوں نے فون کیا کہ ہم نے چندہ کر کے ہاسپٹل تو بنا لیا
لیکن چلانا ہمارے بس کا نہیں. میں نے کہا فکر نہ کریں, اللہ ہم حاضر ہیں, آپ کراچی کیا جب آ جائیں. وہ آ گئے اور الحمدللہ ہم نے ان کو لے لیا. 8000 فٹ کی بلندی پہ ہے. بلندی پر وہ ہاسپٹل ہے. اللہ تعالیٰ کرنے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان سے میرا ایک خاص تعلق تھا. وہ آئے اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا یہ جو بلڈ بینک ہے یہ ذرا پرانا ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تبدیل کر دیتے ہیں, مشورہ دے دیے. انہوں نے مشورہ دیا. میں ایک صاحب کو میں نے فون کیا کہ آپ پانچوں بھائی جمع ہو جائیں, میں آنا چاہتا ہوں چائے پینے کے لیے. ان کا موسٹ ویلکم. تو انہوں نے, ہم نے سمجھا کہ یہ تھوڑے بہت پیسوں میں بن جائے گا. ہمارا خیال تھا کہ 20 لاکھ 25 لاکھ میں ہو جائے گا, لیکن اس وقت کے 1 کروڑ, آپ کو پتہ نہیں کتنے ہو گئے. تو اس وقت کے 1 کروڑ میں انہوں نے بلڈ بینک اچھا بہت خوبصورت بنا دیا. اور بات کو ذرا جلدی مختصر کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ سندھی میں مفتی محمد رحیم سکندری نے, جو پیر صاحب پگارا کے مدرسے کے معتمم تھے, انہوں نے کر لیا. اور اس ایک لانچنگ سیریمنی میں انہوں نے فون کیا کہ آپ ضرور آئیں. میں گیا. انہوں نے ایک ترجمہ میرے لیے دیا اور ایک کراچی میں کسی صاحب خیر کو دیں. وہ 100 خرید کر اس کو تقسیم کر دے سندھی جاننے والے علماء میں. میں لے آیا اور میں خواجہ قدیر احمد سہروردی صاحب کے پاس گیا. اور جب ان کو کہا نا 100, تو انہوں نے کہا صاحب صرف 100. میں نے کہا ہزاروں کریں, لاکھوں کریں. تو کروڑ ہا روپے کے سندھی, اردو اور انگریزی ترجمے کرنے کی ان کو سعادت ملی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اور آپ نے ذکر کیا تھا کچھ تھا, تو میں ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں. تو کراچی یونیورسٹی نے مجھے پہلے سینڈیکیٹ میں لیا, سلیکشن بورڈ میں لیا, شیخ زید یونیورسٹی میں لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے سینڈیکیٹ کی میٹنگ میں میرے لیے یونینیمسلی پاس کیا کہ حاجی صاحب کو ان خدمات کی وجہ سے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری اللہ نے کرم کیا. ہم تو اس قابل نہیں. جی ظاہر ہے سب ہم بہت ہی محبت بھی کرتے ہیں آپ سے, اور عقیدت کی حد تک محبت ہے. اور جو مصطفیٰ ٹرسٹ کے کام ہیں ان کی تو فہرست ہے کہ ہم پھر کئی نشستیں اس کے لیے درکار ہیں. لیکن بس یہ درخواست تمام دیکھنے والوں سے کہ 40 سال سے خدمت کا یہ سفر جاری ہے, اور یہ آسان نہیں ہے. لیکن ہر دن ایک نیا چیلنج, معاشی طور پر بھی ہر اعتبار سے. تو دامے درم سخن قدم جس طرح سے ممکن ہے ہم مزید انشاءاللہ عزیز کوشش کریں. المصطفیٰ بہت نوازش حاجی صاحب, اور ایک بات سے آپ کی اجازت سے, سوری, ضرور. پاکستان میں پہلے پولیو کے ہزاروں لوگ متاثر ہوتے تھے. تو یونیسیف نے, WHO نے اور روٹری کلب نے سوچا کہ ایک ایسے آدمی کو اس کا چیئرمین بنایا جائے, ایریڈیکیشن آف پولیو. تو انہوں نے کچھ نام سوچے, پھر 2 فائنل کیے. اور پہلے مجھ سے ملاقات کا سوچا. میں نے کہا میں پہلے ہی مصروفیت ہے میری. بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھگتتے رہیں لوگ. میں نے کہا نہیں, یہ مطلب نہیں ہے, میں حاضر ہوں. پہلے ہزاروں ہوتے تھے سالانہ. جب سے یہ فقیر چیئرمین بنا ہے اور فتوی بازی کو رکوا دیا ہے, زندہ باد, تو سینکڑوں ہوئے, سینکڑوں سے درجنوں ہوئے. اب 2 4 5 کیسز ہو رہے ہیں انشاءاللہ. یہ اللہ کا کرم ہے. اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ ختم کرے انشاءاللہ. اب چلیں یہ بات نکلی تو اسی پر ختم کرتے ہیں کہ پولیو جیسا جو مرض ہے, اب بہت شرمندگی ہوتی ہے. میں جب ایک فہرست بنتی ہے تو دنیا کے 2 ممالک یہ آتے ہیں جس میں ابھی تک باقی ہے یہ, اور اس میں ایک پاکستان ہوتا ہے. تو اس پر بھی چلیں آج یہ عہد کریں جب یہ بات نکلی ہے تو کہ اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے اپنے آنے والی نسل کو اس سے محفوظ رکھیں گے, تاکہ ایک مستقبل میں محفوظ پاکستان انشاءاللہ ہماری راہ تک رہا ہو انشاءاللہ. بہت نوازش آئی صاحب, بہت ساری دعائیں انشاءاللہ. دلال الخیرات شریف نوازش ترکی میں آئی ہے. جزاک اللہ, بہت لاسٹ ٹائم شکریہ. قرآن شریف کا ترجمہ تھا, آیا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے, آمین. بہت شکریہ, یہ بسم اللہ, جزاک اللہ. یہ ایک میں رکھتا ہوں اقرار بھائی کے لیے, بہت ساری دعائیں حاجی صاحب کے لیے اور ان کے ادارے کے لیے. جزاک اللہ. بہت وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بہت خوبصورت.